ولما ورد ماء مدین، اب کتنی دیر لگی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا، جب مدین کے کنویں پر پہنچے۔ مدین کی آبادی ہے، اس کے باہر کنواں ہے، کنویں کے اوپر جو ہے رہٹ چل رہے ہیں، یا کنویں سے پانی کھینچ کر پلایا جا رہا ہے جانوروں کو، بھیڑوں بکریوں کو اور جانوروں کو۔ وجد علیہ امتن، پایا انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو، ایک گروہ کو، من الناس یسقون، لوگوں میں سے ایک گروہ وہاں جمع تھا اس کنویں پر، پانی پلا رہے تھے۔ کسے پلا رہے تھے؟ اپنے اپنے جانوروں کو، بھیڑیں بکریاں تھیں سب کے پاس، وہ کھینچ کھینچ کر پانی جو ہے وہ کہیں ڈالتے تھے کہ جہاں سے پھر ان کی بھیڑیں بکریاں پانی پیتی تھیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور ان کے پرے انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک کر، تھام کر کھڑی ہیں، یعنی بکریاں چاہتی ہوں گی پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف آنا، لیکن وہ انہیں روک رہی تھی کہ نہیں ابھی ہماری باری نہیں ہے، رکھیوں، روک رہی تھی۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ نے ان دونوں سے سوال کیا یہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیوں آپ کھڑی ہیں یہاں؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اپنے اس گلے کو پانی پلا سکتی جب تک کہ یہ تمام چرواہے چلے نہ جائیں۔ یہ چرواہے جو ہیں پانی پلا کے جب چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گلوں کو لے کر، پھر ہم جاتی ہیں اور جا کر اپنے ان بھیڑوں بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا والد جو ہے وہ بہت بوڑھے شخص ہیں، ضعیف ہیں، مطلب یہ کہ کوئی مرد، جوان مرد ہے نہیں، والد ہیں گھر میں تو وہ بوڑھے ہیں، یہ کام جو کہ مردوں کی کرنے کا تھا وہ ہمیں عورتوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان چرواہوں سے کون جھگڑے، تو اس لیے کہ ہم اس میں جو ہے اپنی باری کے معاملے میں ہم نے یہی طے کیا ہوا کہ یہ سب پانی پلا کے چلے جائیں اپنے اپنے ریوڑ لے کر، تو پھر ہم پانی پلاتی ہیں۔ فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے قوی ہیکل تھے، انہوں نے کہا نہیں، ان کی وہ غیرت جو ہے، انہوں نے پانی پلایا، ادھر ادھر ہٹایا ان کو جو بھی چرواہے تھے، اور ان کو پانی کھینچ کر پلایا ان کی بھیڑوں بکریوں کو۔ ثم تولی الی الظل، اب وہ تو لے کر اپنی بھیڑوں بکریوں کو چلی گئی اپنے گھر، اور یہ پھر کسی سائے کی طرف انہوں نے رخ کیا، پھر مڑے ایک سائے کی طرف، کسی درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے اب دعا مانگی۔ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ اے اللہ جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ انتہائی عاجزی کی دعا ہے۔ اب ایک شخص ہے، محل میں پلا بڑھا، وہاں سے نکل کے بھاگا ہے جان بچا کر، پورا سینائی پیننسلا کراس کیا ہے، کیا سختیاں جھیلی ہوں گی، اب یہاں پہنچے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، ایک بالکل یوں سمجھیے کہ غربت کی حالت ہے۔ تو اب اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان، ایک تو فقیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ٹھسے کے ساتھ میں اتنے پیسے لوں گا، میں 5 روپے سے کم نہیں لوں گا۔ ایک غریب فقیر وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو بھی دے دیں، میں تو اس قدر محتاج ہوں۔ تو یہ گویا کہ انتہائی احتیاج کی کیفیت ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں تو اب فقیر ہوں، جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے، اس درجے میری حالت اب خستہ ہے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، اب ان 2 عورتوں میں سے 2 لڑکیوں میں سے ایک آئی اس کے پاس چلتی ہوئی شرم کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ اور شرم کے ساتھ۔ قالت ان ابی یدعوک، اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں، اجر دیں، آپ نے جو مشقت اٹھائی جھیلی، پانی کھینچا کنویں سے ہماری بھیڑوں بکریوں کے لیے، تو اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس کا اجر دیں۔ فلما جاءہ، جب وہ وہاں پہنچے اس کے پاس، وقص علیہ القصص، اور سارا قصہ انہیں سنایا، ساری بات سنائی، سارا بیان۔ قال لا تخف، انہوں نے کہا اب ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم نجات پا چکے ہو اب ظالموں کی قوم سے، یعنی یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے، یہاں آرام سے رہو، کوئی تمہیں کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں اصل میں اختلاف ہے کہ بعض لوگ انہیں شعیب قرار دیتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں کیونکہ انہیں مبعوث کیا گیا، اور اسی اعتبار سے علامہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی حیثیت سے حضرت شعیب کی خدمت میں رہے، 8 سال یا 10 سال ان کی خدمت گزاری کی، تو اس کے نتیجے میں ان میں وہ اوصاف پیدا ہو گئے، ان کی تربیت کے نتیجے میں، کہ وہ چرواہے سے بڑھ کر کلیم بن گئے، اللہ کے کلیم بن گئے۔ تو یہ تربیت حضرت شعیب کی ہے، لیکن یہ بات ہے اصل میں حضرت شعیب کا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور رسول اگر تو زمانہ انہی کا تھا جب کہ ابھی وہ دعوت دے رہے تھے، تب بھی وہاں رنگ کچھ اور ہونا چاہیے تھا بالکل،
اور اگر وہ رسول اس وقت ہے جبکہ قوم ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد جو بھی اہل ایمان بچ گئے ہیں اور حضرت شعیب بچ گئے ہیں، اگر یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے تو ان کا جو مقام ہونا چاہیے تھا وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں اس طریقے پہ پریشان ہوں اور کوئی جو ہے ان کی امت میں سے کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہ ہو۔ تو وہ پکچر بالکل بنتی نہیں ہے یہ۔ اور حضرت شعیب کا معاملہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے اندر فصل ہے، اگرچہ یقین کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ گویا کہ بعد میں جو قوم وہاں آباد ہوئی ہے حضرت شعیب کے ساتھ، جو لوگ صاحب ایمان بچ گئے اور ان سے دوبارہ جو وہاں پر جو بھی آبادی ہوئی ہے، اس میں کچھ اچھے لوگ، ظاہر بات ہے کہ ان میں تو ابھی اچھے اثرات بھی تھے، تو ان میں سے یہ بزرگ تھے، ابھی ہو سکتا ہے 100 سال ہو چکے ہوں لیکن ابھی کچھ نہ کچھ اثرات تھے، تو یہ بزرگ آدمی، ضعیف آدمی جو ہیں، یہ ایک نیک آدمی تھے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان میں سے ایک نے کہا، بیٹیوں میں سے، لڑکیوں میں سے ایک نے، ابا جان ان کو ملازم رکھ لے، اجرت پر رکھ لے، استاجر ہو۔ یہ استاجری اور اجیری، یہ دونوں جو ہیں اجیر اور مستاجر، در حقیقت یہ آجر اور اجیر وہ ہے کہ جو اجرت کے اوپر کام کرتا ہو، اور مستاجر وہ ہے جو کسی کو اجرت پر کام کرنے کے لیے رکھے۔ استاجر، مستاجر اس میں فاعل بنے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر غلط العام میں اجیر اور آجر کو یوں کہتے ہیں کہ آجر تو وہ ہے کہ جو کسی کو اجرت کے پر رکھے، اور اجیر وہ ہے جو اجرت پر کام کرے۔ حالانکہ عربی میں ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، آجر اور اجیر، ایک اس میں فاعل ہے، ایک صفت مشبہ ہے، دونوں کا مفہوم ہے اجرت پر کام کرنے والا، اور جو اجرت پر کام لیتا ہے وہ مستاجر ہے۔ یا ابت استاجر ہو، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً بہترین آدمی جسے ملازم رکھا جائے وہی ہوتا ہے جو القوی ہو، طاقتور ہو۔ وہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی جو ہے وہ وہاں کے چرواہوں میں سے کسی نے الجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ ڈر کے ادھر ادھر ہو گئے اور کسی نے جو ہے ان کو روکا نہیں۔ تو طاقت والے بھی ہیں اور امین ہیں، انہوں نے یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی بری نگاہ حضرت موسیٰ نے نہیں ڈالی ہوگی ان لڑکیوں پر۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں تو عورت کا جو ہے احساس بہت بیدار ہوتا ہے کہ کسی مرد کی عورت کس قسم کی نگاہ جو ہے کس قسم کی ہے جو اس پر پڑ رہی ہے۔ تو اسے چونکہ ذاتی تجربہ ہو چکا تھا کہ ان کے اندر وہ امانت پوری موجود ہے اور کسی درجے میں بھی نگاہ کی خیانت بھی ان میں نہیں ہے۔ تو جس شخص کی نگاہ میں خیانت نہیں ہے وہ اور کسی معاملے میں کیا خیانت کرے گا؟ کہ قالت احداہما یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ ملازمت کے لیے بہترین شخص وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو، کام کر سکے خوب، اور یہ کہ امین ہو، اعتبار کے قابل ہو۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، انہوں نے کہا وہ صاحب جو بزرگ ہیں شیخ مدین کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دے دوں اے موسیٰ، علی ان تأجرنی 8 حجج، لیکن اس پر کہ تم 8 سال تک میرے ہاں اجرت پر کام کرو، میری ملازمت کرو۔ یہ جو مہر کا معاملہ ہے یہ پچھلے زمانے میں ایسا ہی ہوگا جیسے آج کل پٹھانوں میں بھی ہوتا ہی ہے ابھی، کہ وہ مہر جو ہے وہ والدین لے لیتے ہیں رقم جو ہے، گویا کہ وہ اس لڑکی کو جو پالا ہے پوسا ہے تو یہ در حقیقت اس کا بدل ہے وہ جو لے رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پالا پوسا، آپ تمہارے حوالے کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی رقم دو، جبکہ اسلام میں آ کر اس کو بدل دیا گیا ہے، مہر جو ہے لڑکی کا حق ہے، وہ اس کے والدین کا حق نہیں ہے۔ البتہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ رواج یہی تھا کہ چونکہ اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو اس کے عوض اپنی ملازمت کروانا چاہتے ہیں کہ تم میری ملازمت کرو، میری خدمت کرو 8 برس تک، تو یہ گویا کہ بدل ہو جائے گا اس کا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، یہ گویا کہ تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا۔ 8 سال پورے کر دو، اس میں محنت کرو، یہاں مزدوری کرو، میرے بھیڑوں بکریوں کو چراؤ اور گھر کے کام کرو، تو پھر میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا، اس کا نکاح کر دوں گا تم سے، یا یہ ہے کہ 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے اضافی بات ہوگی۔ وما اريد ان اشق عليك، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھ لو میں تم پر کوئی سختی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی تمہیں جو ملازم رکھ رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ بہت بھاری کام تم پر ڈالوں گا، میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تم انشاءاللہ مجھے پاؤ گے کہ میں نیک انسان ہوں، صحیح ہوں، راست باز ہوں، اور جو معاملہ ہے معاملے کا کھرا آدمی ہوں۔ قال ذلك بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ پھر میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی۔ ایم الاجلین قضیت، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں۔ 10 سال کا آپ تقاضا نہیں کر سکتے، تقاضا 8 سال کا ہوگا، ویسے یہ کہ میں چاہوں تو 10 سال پورے کر دوں، لیکن وہ میری آپشن پر ہوگا۔
ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے، اللہ ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی، وسارا باہلہ، اب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، اب مصر کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں کہ اب اتنا عرصہ بیت گیا ہے، 10 سال ہو گئے یا 8 سال ہو گئے یا 9 سال ہو گئے، اب بہرحال وہ معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا، وہاں پر قتل وغیرہ کا کیا حالات وہاں ہوئے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ بہرحال وہ چلے ہیں واپس، سارا باہلہ لے کر چلے اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنی اہلیہ کو۔ آنس من جانب طور نارا، انہوں نے پہاڑ کے ایک طرف ایک سائڈ پر طور کے انہوں نے آگ دیکھی۔ قال لأہلہم کثوا، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ ذرا یہاں انتظار کرو، ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے یہاں جاؤں اور وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں، یعنی یہ کہ راستے کے بارے میں معلومات صحیح کہ کہیں ہم بھٹک تو نہیں گئے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، او جذوۃ من النار، یا پھر میں آگ کا ایک انگارہ لے آؤں وہاں سے، لعلکم تصطلون، تاکہ اس سرد رات میں یہاں ہم آگ جلا لیں، اور یہ کہ اس سے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سینک سکیں۔ فلما اتاها نودی من شاطئ وادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، تو جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی، میدان کے داہنے کنارے، جو برکت والا میدان تھا اس کے داہنے کنارے سے ایک خاص جھنڈ میں سے آواز آئی، مبارکہ، کہ جو بہت برکت والا تھا، من الشجرۃ، شجر کے درخت کے ایک جھنڈ میں، ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار، وان الق عصاک، اور یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ یہ چیزیں، اور اب ڈال دو زمین پر اپنی لاٹھی، فلما رآہا تہتز کانہا جان، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو حرکت کر رہی ہے جیسے کہ سانپ ہو، ولا مدبرا ولم يعقب، یہی وہاں پہ آ چکا، سورۃ النمل میں بھی آ چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے پیٹھ موڑ کر بھاگے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ نہیں، آؤ، اقبل ولا تخف، اور ڈرو نہیں، انک من الآمنین، یقیناً تم بالکل امن میں ہوگے، تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گا۔ اسلک یدک فی جیبک، اور اپنا ہاتھ جو ہے ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری ہو یا اس میں کوئی اور برائی پیدا ہو۔ وَاضْمُمْ یدک الیک جناحک من الرہب، اور اگر کبھی تمہیں کوئی خوف لاحق ہو تو ذرا اپنے بازو کو اپنی بغل کے ساتھ اچھی طرح جوڑ لینا۔ یہ گویا کہ کوئی خاص ترکیب بتائی گئی ہے کہ اس طریقے سے خوف کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے۔ فَذَانِکَ بُرْہَانَانِ مِن رَبِّکَ، باقی وہ دو جو ہیں وہ ہم نے تمہیں برہانیں دی ہیں، جو یہ دلیلیں دی ہیں، نشانیاں دی ہیں، معجزے دیے ہیں۔ ذَانِکَ بُرْہَانَانِ مِن رَبِّکَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کہ اب تم فرعون اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ ایک فاسق اور فاجر اور سرکش قوم بن گئے ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں نے ان کی قوم کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، فاخاف ان یقتلون، مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں وہاں جاؤں گا وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی ایک تو یہ کہ میں خاموشی سے جاؤں، جا کر کہیں چھپ جاؤں، کہیں پتہ بھی نہ چلے کہ موسیٰ آ گئے، کہاں آ گئے، کہیں جا کر آباد ہو جاؤں، ایک یہ کہ میں جاؤں اور فرعون کے ہاں جاؤں اور جا کر وہاں پیغام پیش کروں، تو اس میں تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ فوری طور پر مجھ پر مقدمہ قائم ہوگا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ وَأَخِي ہارون، اور میرا جو بھائی ہارون ہے، میرے بڑے بھائی، ہوا افصح منی لسانا، ان کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، وہ گفتگو کرنے میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ، تو انہیں بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے، رِدْءً، میری مدد کے لیے، یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کریں، انی اخاف ان یکذبون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ذریعے سے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تمہارے لیے دونوں کے لیے ایسا روب تمہارے اندر پیدا کر دیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، کہ وہ تمہاری طرف آگے بڑھ نہیں سکیں گے، تمہاری طرف تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ یعنی یہ بھی جیسے کہ ایک وقت میں ہم نے تمہارے چہرے پر ایسی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا کہ کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکا، اسی طریقے سے اب ہم ایک ایسا روب جو ہے آپ کی شخصیت کے اندر، تمہاری شخصیت جو ہے پیدا کر دیں گے تم دونوں کی، کہ کوئی شخص تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکے گا۔
بے آیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، اور یقیناً ہماری آیات کی بدولت تم دونوں اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کریں گے وہی غالب رہیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، تو جب موسیٰ پہنچے ان کے پاس ہماری آیات کے ساتھ، بینات روشن آیات لے کر، قالوا ما ھذا الا سحر مفتری، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے کچھ بھی سوائے اس کے کہ جادو ہے جو افطرا ہو رہا ہے، گھڑا ہوا ہے۔ وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی۔ نئی بات لے کر آئے ہو کہ اللہ جو ہے اس کائنات کا خالق، اس نے کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ اس کا نمائندہ ہے اور اس کی بات ماننی پڑے گی، ہم نے تو یہ بات پہلے کبھی سنی نہیں ہے۔